بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ دین کے دائرے کے اندر ہے، دین کے دائرے سے باہر وہ تو پھر ہوتا ہی بے دینی ہے، وہ تو اسلام رہتا ہی نہیں۔ ان سے میں عرض کروں کہ اولی الامر سے یہ کہاں سے مراد آ گئی کہ جو بھی بیٹھ جائے تخت پر، جائز و ناجائز جس طریقے سے چڑھ کے بیٹھ جائے تخت پر، اس کی اطاعت لازمی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہوا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ ظالم اور برے حکمرانوں کے تخت پر بیٹھنے کا جب سلسلہ شروع ہوا اور سب سے بڑی مثال قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے، یہ کہہ کر کہ یہ شخص فاسق و فاجر ہے اور اس کو امت رسول اللہ کے بارے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس پر تو ایک درہم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا دے کر کہ یہ ایک درہم کی امانت کی حفاظت کرے گا، ساری امت کے بارے میں اس فاسق پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا؟ ابھی چھوڑے شیعہ سنی مسئلے کو، ایک نارمل انسان کی طرح اس بات کو سمجھے گا، ایک نارمل مسلمان کی طرح۔ جب یہ تخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا تو ظاہر اقتدار اس کے پاس ہے، اب اس کے خلاف قیام کرنے والا نواسہ رسول ہے، جوانان جنت کا سردار ہے۔ ان لوگوں نے، البتہ کام پہلے جو شروع ہو چکا تھا، ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، ان کے خاندان کو گالیوں کا سلسلہ اور پروپیگنڈے کا سلسلہ اور ان کے شخصیات کو مسخ کرنے کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ یزید کے والد یہ سلسلہ بہت زبردست طریقے سے پورے زور کے ساتھ اس نے شروع کروا دیا۔ اب یہ جب تخت پہ بیٹھتا ہے، آیا اسلام نے کوئی معیار نہیں دیا تخت پر بیٹھنے کا؟ توجہ فرمائیے گا۔ آپ شیعہ کی تو بحث چھوڑ دیں کہ شیعوں کے جو روایات شیعہ جس قانون کو فالو کرتے ہیں، مثلا ان کی جو مکتب اہل بیت کی روایات ہے ان کو ایک آپ سائڈ پہ رکھیں۔ معروف روایت ہے کہ جب ابو سفیان کا بیٹا یزید ابن ابو سفیان، معاویہ کا بڑا بھائی، جب اس کو حضرت ابو بکر نے گورنر بنایا شام کا، تو جب یہ شام جانے لگا تو حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت نہ کروں، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی تازہ دوبارہ اس کو متن نہیں پڑھا، ورنہ میں متن بھی لے آتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت نہ کروں، ایک کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی تم بنو امیہ اپنے خاندان کا بہت خیال رکھتے ہو، اپنے خاندان کے معاملے میں تمہارے اندر بہت آپس کی محبت ہے، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہو، اور میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں یزید ابن ابو سفیان سے۔ اسی یزید ابن ابو سفیان کے نام پر اس یزید کا نام رکھا گیا تھا کہ جو پھر تخت پر بیٹھا اور اس کے دور حکومت میں اس کی منشا پر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مولانا صاحب سے بات سن لی بس وہی کہا کہ وہی بت ہے اسی کو پوجنا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کے معیار پہ دیکھیے کہ قرآن کی روح، حدیث کی روح، دین اسلام کی روح آیا کسی کو بھی اجازت دیتی ہے وہ جیسی بھی اس کی حرکات ہے وہ آ کر مسلمانوں کا اولی الامر بن جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج بہت سارے ممالک میں اسلامی
جو بھی ان کا فہم اسلام ہے وہ اپنے ہم مسلک قسم کے جو حکمران ہیں ان کے خلاف بھی چڑھائی نہ کر رہے ہوتے. مگر افغانستان میں جب طالبان نے کام شروع کیا، وہ پہلے تو رشیا کے خلاف جو ان کو تیار کیا گیا، بنایا گیا، امریکہ کے ایما پر، امریکہ کے فنڈز تھے، امریکہ کی پلاننگ تھی، رشیا کو شکست دینی تھی، ان کو بنایا گیا، وہ کام ختم ہو گیا. اس کے بعد جو انہوں نے قیام مثلا افغانستان میں قیام کیا اور اپنی حکومت بنا لی، وہ شیعوں کے خلاف قیام تھا؟ نہیں، اپنے ہم مسلک لوگوں کے خلاف قیام تھا. کیوں قیام تھا؟ اس لیے کہ وہ ان کو نااہل سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ابھی حکمران ہیں افغانستان کے، یہ اسلام سے آ رہی ہیں. جو بھی دین، اب اس کی فکر مس گائیڈڈ، اس کی فکر کو غلط طرف چلا دیا گیا یا فکر کو صحیح طرف چلا دیا گیا، اس سے قطع نظر جس کے اندر دین کا ایک جذبہ اٹھتا ہے، دین بیدار ہوتا ہے. اب اگر وہ مس گائیڈ ہو جائے، گمراہ کر دیا جائے، تو وہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے اسلامی دنیا میں. لیکن وہ جو لوگ ایسے حکمران کہ جو دین اسلام کے اہداف کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے وہ نفرت کرتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو نظریہ دیا گیا امت اسلام کو کہ اولی الامر ہر وہ شخص ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے، یہ اتنا بری خیانت کی گئی درباری ملاؤں کی طرف سے، بادشاہوں کے دربار میں بیٹھنے والے اور ان کے دیے ہوئے عہدوں پر اور ان کے دیے ہوئے درہم و دینار پر پلنے والے ملاؤں نے، اور ڈرپوک ملاؤں نے جو اپنی جان کی پرواہ کرنے والے تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا جس میں ساری امت کو مبتلا کر دیا کہ پتہ نہیں کب تک، اس وقت تک یہ امت اس نظریے کی برائیوں میں مبتلا رہے گی جب تک کہ امام حسین والا نظریہ فالو نہیں کرتے. امام حسین کا نظریہ کیا؟ لہذا آپ دیکھیں گے آج بھی جو اس فکر کے پروردہ لوگ ہیں، وہ امام حسین کے اس اقدام کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نے توفیق دے دی ہے بعض شخصیات کو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، توفیق دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی تائید میں بربلا بات کرتے ہیں. جب تک اسلام کی روح سے جو نظریہ قریب ہے وہ امت نہیں اپنا لیتی، تو اسی طرح فساق، فاسق اور فاجر لوگوں کے جوتے بھی کھاؤ لیکن تم بول نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. وہ کس اولی الامر کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ یہ قرآن والا اولی الامر ہے؟ مگر یہ اولی الامر جو مسلمان کہتے ہیں وہی نہیں تھے کہ جو رسول اللہ جس کو بنائے. اور پھر قرآن نے آگے وضاحت کر دی، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، تنازع کس مال دنیا کے بانٹنے میں تنازع ہوگا، اسلام نہیں، اس بات میں تم جھگڑا کرو کہ یہ حکم، یہ فیصلہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، تو اس میں تم اللہ رسول کی طرف رجوع کرو. خدا کے بندو، وہ خود بندہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بٹھا دو گے تم، اس پہ بیٹھنے دو گے اس کو؟ جب بیٹھنے دیے، اسی زہریلے بیج کے جو پودے ہو گئے ہیں آج امت اسلام کی یہ حالت. ایک طرف فلسطین کو بیچا جا رہا ہے، امت چپ، کیوں نہیں بولتے؟ مگر آپ کی احادیث میں یہ بات نہیں آئی کہ جو کسی مسلمان کو سنے کہ وہ پکار رہا ہو یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، فلم یجب ہو، اور اس کو جواب نہ دے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کہاں پیک کر دیے ان فرامین کو، اللہ کے رسول کے کہاں پیک کر کے پھینک دیا؟ ان سے ثواب نہیں ملتا. وہی ذہن میں دین کا تصور کہ جو یورپ نے دیا، جو ان کے مفکرین نے دیا، جو دین دشمن تھے، دین مخالف تھے، انہوں نے جو تصور دین کا دیا وہ آج مسلمان اپنے اندر فیڈ کر کے بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی کی بات سن، کیا حدیث ہے؟ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم. جو اس حالت میں صبح بیدار ہو کہ اسے مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ ہو، اہتمام، اہمیت نہ ہو اس کی نظروں میں، اپنے ہی کھاجے پیجے میں لگا ہوا ہو، فليس بمسلم، مسلمان نہیں ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا.
اور ہم اس حالت میں زندگی گزار رہے ہو کہ جو روح زمین پر جو مسلمان بس رہے ہیں ہمیں ان کی پرواہ کوئی نہیں. اسلام تو اس سے آگے بڑھتا ہے، دنیا کے ہر مظلوم کی پرواہ. یہ جو فرمایا گیا نا گزر گیا سورہ آل عمران میں پیچھے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے. تم تو بیٹھنے والے ہو ہی نہیں، تم تو امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو. یہ روح ہے، یہ ہدف ہے. اب ہر انسان اپنے اپنے حالات کے مطابق دیکھے کہ میں کون سا پرزہ اس نظام کا بن سکتا ہوں، یا میں کسی باطل نظام کا پرزہ بن کے اس کی تقویت کا سبب بن رہا ہوں. اللہ العلی العظیم.